السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور خیر خیریت سے ہیں۔ آج کا ولاگ ہونے والا ہے مدینہ زیارتوں کے بارے میں، تو جی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ولاگ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ آئے ہوئے ہیں مدینہ اور آپ کا زیارتوں کا پروگرام ہے تو جی یہاں پہ چلتی ہوتی ہیں بسز، آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، وہ آپ کو ٹائم بتا دیں گی، آپ اس ٹائم پہ ریڈی رہیں، آپ کو پک کریں گے اور ان کے پاس ہوتا ہے ایک ساتھ گائیڈ جو کہ ڈرائیور کے علاوہ آپ کو ہر جگہ کی ہر زیارت کے بارے میں ڈیٹیلز بتا رہا ہوتا ہے۔ یہاں ہم ہیں جی احد کے مقام پہ، اور احد وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ڈائیگرامیٹک ایکسپلینیشن ہے جو کہ سعودی گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے۔ اس میں ریڈ ایروز سے کفار کی موومنٹ کو شو کیا ہوا ہے اور گرین سے مسلمانوں کی۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے تھے، اور غزوہ احد اور غزوہ خندق اور غزوہ بدر، یہ تمام غزوات اسلامی ہسٹری میں بڑی اہم ہیں۔ یہ غزوہ احد کے شہید صحابہ کرام کی قبر مبارک ہیں، اجتماعی قبر مبارک جالیوں کے درمیان۔ یہ جو آپ کو گھاٹی جالیوں کی اس طرف نظر آ رہی ہے یہاں سے، اور یہ پیچھے جو احد کا پہاڑ ہے، یہ درمیان میں سارا ایریا جو تھا یہاں پہ جنگ ہوئی تھی، میدان گرم ہوا تھا، کفار اور مسلمانوں کے لشکر کا مقابلہ ہوا تھا۔ لڑی گئی تھی بغیر نقصان کے، کسی نقصان کے مسلمانوں کو جنگ کی فتح ہوئی تھی، وہ تھی غزوہ خندق۔ اچھا جی، سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہم انسان ہیں اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ میں اس زیارات کے بارے میں جو کچھ بھی بتا رہی ہوں یہ میں اپنے نالج کے، اپنے ناقص عقل کے مطابق بتا رہی ہوں، تو ایڈوانس میں معذرت ہے اگر کوئی بات اوپر نیچے ہو جائے۔ تو اب ہم ہیں یہ مسجد قبلہ تین۔ مسجد قبلہ تین نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ دو قبلوں والی مسجد۔ اس کو دو قبلوں والی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ظہر کے عصر کی نماز تھی جس میں حکم آیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ میری امت بھی اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے جس کی طرف ان کے آباء و اجداد نے پڑھی ہے۔ تو اس وجہ سے دوبارہ کچھ ماہ ہمارا قبلہ مسلمانوں کا اس ٹائم پہ مسجد اقصیٰ تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کر دیا۔ تو جب یہ حکم آیا ہے اس ٹائم پہ ظہر یا عصر کی کوئی نماز تھی تو آدھی نماز مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی، آدھی نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھی۔ تو اس لیے اس جگہ یہ مسجد مشہور ہوگی دو قبلوں والی مسجد، مسجد قبلہ تین۔ جیسے گاڑی یوں ٹرن کرے گی، یہ آپ کا الٹا ہاتھ ہے، ادھر کالے کلر کی لوہے کی گرل لگی ہوئی ہے، گول گیٹ والی مسجد ہے۔ اس جگہ پر جنگ کے دوران حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام تھا، اور اسی کے نیچے دیکھیں سامنے آگے درخت ہے، جس جگہ پر کالے کلر کی لوہے کی گرل لگی ہوئی ہے۔ اس جگہ پر جنگ کے دوران حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام مبارک ہے، اس جنگ میں انہوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ اوکے جی، اب ہم ہیں مسجد قباء میں۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے یہاں پہ قیام کیا، مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی گھر سے پاک صاف ہو کے وضو کر کے مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے مسجد قباء کی۔ اسے خاک شفا کا میدان بھی کہتے ہیں، وادی مدحہ بھی کہتے ہیں۔ کچھ اور یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونٹوں کی منڈی لگا کرتی تھی، اور وہ جو باغ ہے وہ باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ چلیں جی، اب آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے باغ کی سیر کراتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت باغ ہے، بہت ہی پرسکون جگہ ہے۔ ہم نے باغ کے اندر جانے کی بھی کوشش کی اور باغ کے اندر بھی گئے تھے، اور
اب یہ پانی دیکھیں کتنا صاف شفاف آ رہا ہے اور بہتا ہوا بہت ہی خوبصورت اور پرسکون لگتا ہے۔ قدرتی جو درختوں کے اور نیچر کے بیچ کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الگ ہے، اور اوپر سے پھر آپ کے مطلب ایسی ہسٹورک شخصیتیں جن کا آپ کے دل میں اتنی محبت ہو، ان سے منسوب کوئی چیز ہو تو اس کے لیے تو انسیت اور محبت اور ہی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ آپ مدینہ آئیں اور زیارتیں کریں تو ضرور یہاں پہ چکر لگائیے گا۔ یہاں پہ کھجوروں کی شاپ بھی ہے جس میں آپ کھڑے ہو کے اس ٹائم پہ جتنی چاہیں کھجوریں کھا سکتے ہیں۔ ساتھ لے جانے کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں، بڑی زبان دیکھیں، آج اپنے گھر بھی دیکھیں، آج اپنے محل بھی دیکھیں، یہ اس وقت کے ان کے گھر بھی دیکھیں اور ان کے محل بھی دیکھیں، اگر سوچیں کہ یہاں پر ایک کیسے کی زندگی گزاری۔ حضرت امام زین العابدین یہ بدر کے راستے میں آنے والا ایک مقام ہے۔ یہاں پہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں رکے تھے، تو زیارت کرنے والوں میں سے بھی لوگ یہاں رکتے ہیں۔ اس کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا۔ اب واللہ عالم کس کنویں میں ڈالا تھا۔ یہاں پہ پھر لوگوں نے اپنی مارکیٹس بھی لگائی ہوئی ہیں جس میں مسواک ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی بوٹلز میں کچھ بیچ رہے ہیں جس میں جو کہتے ہیں آب زمزم سے بنایا ہے۔ واللہ عالم اب وہ تو اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بہت سے بیماریوں کا علاج ہے۔ اب ہم غزوہ بدر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ فرشتوں نے مسلمانوں کو مومنین کو ثابت قدمی دی تھی، اور مومنین نے قتال کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی نظروں میں مسلمانوں کی تعداد بڑھا کے دکھائی تھی، جس سے کفار کے دل میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، نیند طاری کی تھی، بارش برسائی تھی۔ یہاں جالیوں سے آگے جانے کی تو اجازت نہیں ہے، یہاں سے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہیں بدر کے شہداء کی مقابر، یہاں آئیں تو سلام پیش کریں۔ بہت بہادری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ بدر میں ساتھ دینے والے صحابہ کرام، اور بڑی بہادری اور بڑی شجاعت سے منافقین مکہ، مشرکین مکہ، کفار کا لشکر کا سامنا کرنے والے صحابہ کرام شہداء کی مقابر ہیں۔ یہاں پہ یہ بورڈ لگایا ہوا ہے، یہاں پہ اس پہ لکھے ہوئے ہیں ان شہداء کے نام جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے ہیں۔ سب شہداء کے الگ الگ ایمان افروز واقعات ہیں، جس طرح انہوں نے آگے بڑھ کے اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ ہے جی مسجد عریش کا انٹیریئر۔ مسجد عریش اس جگہ پہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا غزوہ بدر کے دوران۔ عریش کا مطلب ہوتا ہے چبوترا، اونچی جگہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی غزوہ بدر میں مدد کے لیے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے بتایا جا رہا تھا کہ یہ وہ میدان ہے جہاں پہ غزوہ بدر ہوئی ہے، جہاں پہ کفار مکہ کا اور مدینہ کے لشکر کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا ہے،
اور پورا قتال ہوا ہے یہاں پہ۔ تو یہ تھی مختصر غزوہ بدر کے مقامات کی باتیں۔ یہ بھی ایک مقام ہے بدر کے راستے میں، یہاں پہ بھی لوگ رکتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، اور کنواں ہے میرے خیال سے یہاں پہ، اور دکانیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو ادھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ عالم رکے تھے، اور جو جگہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں ان سے ہمیں انسیت ہے، محبت ہے، تو لوگ ہم سب محبت میں ادھر رکتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جی ہم اپنا ولاگ اینڈ کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی انفارمیشن غلط بتا ہو گئی ہے تو اس کے لیے معذرت ہے، اپنی طرف سے تو بیسٹ کوشش کی ہے۔